بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ ان کو فقہ کی اصطلاح میں موجبات غسل کہتے ہیں، یعنی غسل کو واجب کرنے والی چیزیں۔ تو فقہ نے 5 چیزیں لکھی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے احتلام ہونا، یعنی نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھے اور منی نکل جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑی نکلے چاہے زیادہ نکلے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے بیداری کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یا نکالنا، یعنی آدمی جاگ رہا اور اس حالت میں شہوت کے ساتھ منی نکل گئی یا کوئی نکال دے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ہم بستری کرنا، یعنی سیکس کرنا، اس سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی نکلے نہیں نکلے۔ اگر کوئی کسی عورت کے ساتھ ملاقات کرے تو اس کے اندر تفصیل یہ کہ مرد کا جو آخری حصہ ہوتا ہے شرمگاہ کا، جس کو حشفہ کہتے ہیں، یعنی جہاں پر یعنی ختنہ کرنے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے، اتنا حصہ اگر چھپ جائے عورت کی شرمگاہ میں تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے نہیں نکلے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے حیض کا بند ہونا، حیض کا خون بند ہو جائے، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے نفاس کا خون بند ہونا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی پہ غسل واجب ہوتا ہے تو چند کام نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے ان کے اوپر، جیسے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا اور مسجد میں داخل ہونا، یہ حرام ہے۔ بعض کام ایسے جو کر سکتے ہیں، غسل واجب ہے پھر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ذکر کرنا، دعا کرنا، سلام کا جواب دینا یا اذان کا جواب دینا، سلام کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو غسل واجب ہونے کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کی ساری تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 470 پر لکھی ہوئی ہے۔